السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ تو ایسا کر رہے ہوں گے، کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو کچھ تو ایسا کر رہے ہوں گے نا جو ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہوں، ہے نا۔ سب سے پہلی بات، نماز بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلا ایمان ہے نا، انسان کا ایمان ہوگا تو وہ نماز پڑھے گا، اور ایمان اتنا تو ہوگا نا، مسلمان اس کے نام سے، اس کے دین سے، اس کے نمازوں سے، اس کے اچھے اخلاق سے، ہے نا۔ ایک انسان کی پہچان اس کے چہرے سے نہیں کی جاتی، ہے نا، یہ ساری چیزوں سے کی جاتی ہے، نماز، اچھے اخلاق، ہے نا، تو یہ ساری چیزوں سے کی جاتی ہے۔ اگر نماز ہی صحیح نہیں ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا تمہاری محنت کا۔ نماز تم پڑھ رہے ہو، لیکن تم نماز پڑھنے کے لیے پڑھو۔ بہت سارے لوگوں کا رہتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے بس۔ تو آج میں آپ کو نماز کا پورا طریقہ بتاؤں گی، ہے نا۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھ کو، ہم سب کو سیکھنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ اگر سیکھنے کی کوشش بھی کرے تو میں اس کو اتنا ثواب دیتا ہوں جتنا سوچ بھی نہیں سکتے، ہے نا۔ روزہ ہے، سیکنڈ روزہ ہے، اینڈ میں روزے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ بس میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ رمضان میں اپنی نماز کو صحیح کر لو، تاکہ ہماری جو نماز ہے وہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کو راضی کرنے والی نمازیں ہوں۔ اسی بات پہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے، اور چینل پر اگر آپ نئے ہو تو میں چاہوں گی کہ دل سے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں پہ دینی باتیں ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا، ہوپ آپ نے۔ تو نماز کا طریقہ لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے۔ بس ان لوگ جو ہے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور کچھ تھوڑا سا ڈفرینس نیت وغیرہ میں جو ہم لوگ کرتے ہیں ان لوگ تھوڑا الگ کرتے ہیں۔ اینڈ بہت سارے لوگوں کا مسجد میں جاتے تو جو رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں امام، وہی رکعت سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں مسجد میں، ایسا ہے۔ بٹ ہمارا عورتوں کا کیسا ہے کہ ہمارا بھلے ہی بزی شیڈیول میں سے بھی ہم کون سے بھی وقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ظہر کا وقت جیسے 12 بجے اول وقت کے، جیسے کہ 12:45 12:50 کے بعد عصر تک آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے اتنا سارا وقت دیا ہے نا، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، مردوں کو ثواب زیادہ ہے، مسجد جا رہے ہیں جماعت کے ساتھ نماز، ہے نا، بٹ عورتوں کی نماز کافی زیادہ الگ نہیں، ایسا نہیں کہوں گی، تھوڑا سا ڈفرینٹ، تھوڑا سا، باقی سب سیم ہے نا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے۔ رمضان ہے، روزہ بھی ہوگا آپ کا۔ تو جیسے کہ فرض نماز اور سنت نماز تھوڑا سا ڈفرینس ہے، تھوڑا سا مائنور سا۔ ابھی میں آپ کو یہاں پہ پہلے سنت کا بتا دیتی ہوں۔ جیسے ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہو، جیسے ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہے ہو آپ، تو آپ نیت کر لو گے ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھتی ہوں واسطہ اللہ کے رخ میں کعبہ شریف کے، اور اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ جب ہاتھ رکھتے ہو آپ، چیسٹ پہ رکھنا ہے نا، تو آپ جب ہاتھ رکھتے ہو، زیادہ اوپر بھی نہیں، زیادہ نیچے بھی نہیں، تو آپ جب ہاتھ رکھتے ہو دونوں، تو آپ کو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ہے کہ سورہ الفاتحہ پڑھنا ہے، نہیں، آپ کو یاد ہوگی ثنا پڑھنی ہے، ثنا۔ تو کیسے پڑھنی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اینڈ اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینڈ سورہ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہے نا۔ اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو آپ جب الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھو گے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے۔ پھر آپ پڑھ لیجئے، لیکن اترتی سورہ پڑھے، ہے نا۔ چلے جو 30 پارہ ہے علم ترا، تو اس میں سے 10 سورہ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اترتی سورہ پڑھے۔ قل یا ایھا الکافرون کے بعد آپ تبت یدا پڑھے، انا اعطیناک الکوثر کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے، ہے نا۔ کوئی بھی سورہ ایک مرتبہ پڑھے،
اس کے بعد آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہے. اب رکوع میں جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم ایسے ہی پڑھنا ہے. سبحان ربی العظیم. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ناٹ سبحان ربی العظیم. رو ہے نا. تو یہ پڑھے آپ 2 مرتبہ بھی پڑھو ہے نا, ایٹ لیسٹ 3 مرتبہ پڑھیں. اینڈ سجدہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ. اینڈ ایسے ہی 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کو جو اتحیات میں بیٹھنا ہے تو صرف اتحیات پڑھنا ہے نا, صرف اتحیات پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو ایسے ہی پڑھنی ہے 2 رکعت. اور جو 2 رکعت پڑھنے کے بعد اتحیات کے بعد درود ابراہیم اینڈ دعائے معصورہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ ضرور پڑھیے گا, بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں. کیا آپ کو یہ بات پتہ تھی کہ دعائے معصورہ پڑھنی ہے درود ابراہیم کے بعد؟ کمنٹ باکس میں بتانا. یہ ہے نماز 4 سنت. اب 4 فرض کی کیا بات ہے کہ 2 رکعت سنت جیسے میں نے بتایا ویسے پڑھنا ہے. اور جو 4 فرض میں 2 اتحیات کے بعد جو 2 رکعت اور ہے نا, اس میں صرف الحمد پڑھنا ہے, سورہ الفاتحہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی رکعت میں ہی پڑھنا ہے. کوئی بھی پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں صرف بسم اللہ نہ بھولے, یاد رکھیے گا. اتحیات کے بعد درود ابراہیم, لاسٹ والی اتحیات, ہاں سیکنڈ والی اتحیات میں صرف سیکنڈ اتحیات ہی, لاسٹ والی اتحیات میں درود ابراہیم, اتحیات اور دعائے معصورہ. ہو گئی فرض نماز. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے مجھے کمنٹ باکس میں پوچھو. بہت سارے لوگ مجھے یہ بھی پوچھتے تہجد کی نماز کا کیا ہے. اب تہجد کی نماز نارمل نمازوں کی طرح ہی ہے, کوئی الگ سے اس کی وہ نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے یہ پڑھو وہ پڑھو, نہیں. بہت سارے لوگوں نے تہجد کی نماز کو مشکل کر دیا. نارمل طریقے سے ہی پڑھنی ہے. اتحیات جیسے پڑھتے ہیں ویسے ثنا ہے. سبحانک اللہ, ثنا نہیں پڑھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سورہ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پھر اس کے بعد سورہ الفاتحہ, اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا, اعوذ نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ دین کوئی بھی سورہ, اینڈ اس کے بعد اب رکوع سجدہ اینڈ دین ایسے ہی تہجد پڑھنی نارمل. ایسا نہیں ہے کہ 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے سورہ الفاتحہ کے بعد, نہیں ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے مجھے آپ کمنٹ باکس میں پوچھو. بہت ایزی طریقے سے میں نے بتایا, ایک دم ایزی, جیسے میں بات کرتی ہوں کسی کے ساتھ ویسے ہی, کوئی بڑی باتیں نہیں. سمجھ آتا ہے آپ کو؟ امید کرتی ہوں سمجھ آیا ہوگا, ہے نا. یس, اللہ آپ سب کو مجھے بھی صحیح نماز پڑھنے کی توفیق دے, کیونکہ ہم سب نماز کو صرف پڑھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے. اذان ہو گئی, نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنی ہے, محبت سے پڑھنی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے. ایسے ہی قرآن, رمضان میں بہت سارے لوگ قرآن پورا کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں, وہ ریس لگاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوبی علی, یہ جو نرمی ہے دیکھو, شانتی سے پڑھوں گی تو آئے گی, اب سپیڈ میں پڑھوں گی تو مغضوبی. یہ بات ہے, سمجھ آ رہا ہے میرا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سمجھ آ رہا ہے نا, یہ بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے جس میں ہم لوگ کنجوسی کرے, دعائے معاشورہ نہیں پڑھے, درود ابراہیم نہیں پڑھے. اور کتنے لوگ ہیں کہ اتحیات کے بعد سلامی پھیر دیتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہے نا. کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھنی ہے, پھر کوئی بھی سورہ, اور پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ثنا پہلے پڑھنی ہے, سورہ فاتحہ بعد میں, اینڈ لاسٹ میں کوئی بھی سورہ. سمجھ آیا آپ لوگوں کو, ہے نا. نماز کا طریقہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. دعائے معصورہ یاد کر لینا. اتحیات صحیح سے پڑھو. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہے نا. السلام علینا وعلی آل عباد اللہ الصالحین. شو نہیں ہے, چھوٹی سی ہے نا. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنے محبت سے پڑھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو, مجھ کو, ہم سب کو نماز کی توفیق دے, محبت سے پڑھنے کی توفیق دے. سب سے پہلے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے سے بس کچھ چیزیں جو میں بتانا چاہتی تھی, دعائے معصورہ, التحیات, ثنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کب پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کیا سب بتا دیا ہے. اینی تھنگ کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھے بتا سکتے ہو. تہجد کی نماز کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. اینی تھنگ آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹس کر سکتے ہو. السلام علیکم. روزے کیسے جا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور سے بتانا.